ڈاکٹر اناف لا یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے فیس بک چینل ڈاکٹر اناف لا کو بھی ضرور فالو کریں اور چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک ضرور کریں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے ذریعے فائنینشیل پروسیجر، جو کہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے جس کے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اینڈ پبلک اکاؤنٹ۔ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کیا ہوتا ہے اور اس کے متعلق آج کی یہ ویڈیو ہمیں بنانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے متعلق ڈسکس کرنا پڑے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ڈسکس ہو رہے کیسز جو کہ سپریم کورٹ میں اسپیشلی پینڈنگ ہیں، ان کے متعلق یہاں پر بات کرنا لازمی ہے، ورنہ پھر ہمیں یہ فنڈ سمجھنے کا کوئی فائدہ اور ضرورت نہیں ہوگی۔ چونکہ کل صبح 3 اپریل 2023 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن کے متعلق ایک کیس پینڈنگ ہے، جس کی پھر صبح ہیئرنگ ہونی ہے 11:30 بجے۔ تو اس میں چیف جسٹس صاحب نے سیکریٹری خزانہ، سیکریٹری فائنانس کو اور اس کے علاوہ سیکریٹری دفاع کو بلایا ہے ان پرسن پوزیشن میں، تاکہ ان سے پوچھا جا سکے کہ آپ کے پاس جو خزانہ ہے، سیکریٹری آف فائنانس ہیں اور اس کے علاوہ دفاع، تو آپ ہمیں رپورٹ دیں کہ آپ خیبر پختونخوا میں الیکشن کے متعلق کیوں ہیلو بہانوں سے کام لے رہے ہیں اور آپ الیکشن کے متعلق سنجیدہ کیوں نہیں ہیں۔ جس میں ایک کوشچن فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا بھی آیا تھا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو لک آفٹر کرنی ہوتی ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس پر سیکریٹری فائنانس کو اسی وجہ سے ہی بلایا گیا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں کتنے پیسے پڑے ہیں، تاکہ الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ایک ریگولیشن کی جاتی ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے پیسے اور اثاثہ جات پڑے ہیں، جس کے بنیاد پر ہمارے ملکی امور اگر انتہائی ایمرجنسی ہو تو اس صورت میں پھر چلائے جاتے ہیں۔ جس کے لیے چیف جسٹس صاحب نے حتیٰ کہ یہ بھی ایک آفر کی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور وفاقی حکومت کو کہ آپ اگر چاہیں تو اگر ہائی کورٹ کے ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان ہیں، ان کی سیلریز بھی اگر آپ 5% ڈیڈکٹ کریں تو آپ اس میں سے کوشش کریں کہ الیکشن کروا لیں کے پی اور پنجاب کے۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی حساس ٹاپک ہے جس کے متعلق ہمیں یہاں پر فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینشیل پروسیجر آرٹیکل 78 فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اینڈ پبلک اکاؤنٹ۔ سب آرٹیکل 1 آل ریونیوز ریسیوڈ بائی دا فیڈرل گورنمنٹ، آل لونز ریزڈ بائی دیٹ گورنمنٹ اینڈ آل منیز ریسیوڈ بائی اٹ ان ریپیمنٹ آف اینی لون شل فارم اے part of a consolidated fund to be known as the Federal Consolidated Fund۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اگر کوئی بھی ریونیو پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، چاہے وہ لون کی مد میں ہو یا پھر پیمنٹ ری پیمنٹ کی صورت میں ہو لون کے، یا کسی بھی صورت میں، تو وہ ایک کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی صورت میں وفاقی حکومت اپنے حوالگی رکھے گی۔ سب آرٹیکل 2 آل ادر منیز، اس کے علاوہ دیگر اگر پیسے، سب کلاز اے ریسیوڈ بائی آر آن بیہاف آف دا فیڈرل گورنمنٹ آر بی ریسیوڈ بائی آر ڈپازیٹیڈ ود دا سپریم کورٹ آر اینی ادر کورٹ اسٹیبلشڈ انڈر دا اتھارٹی آف دا فیڈریشن شل بی کریڈیٹیڈ ٹو دی پبلک اکاؤنٹ آف دا فیڈریشن۔ اس کے علاوہ دیگر اگر پیسے اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ وفاقی حکومت یا پھر وفاقی حکومت کے علاوہ سپریم کورٹ یا دیگر عدالتوں میں پیسے جمع ہوتے ہیں تو وفاق کے نام پر جمع ہوں گے، جو کہ عوامی اکاؤنٹس میں رکھے جائیں گے، پبلک اکاؤنٹس میں رکھے جائیں گے۔ اب یہاں پر دیگر اماؤنٹ سے مراد یہی ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، مثال کے طور پر عدالت کی جانب سے، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کی جانب سے، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل باڈیز ہیں، اس وجہ سے میں اس ویڈیو میں ان کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، تو ان میں اگر ضمانت دیتی ہے عدالت کی جانب سے، ضمانت دی جاتی ہے ایک 5 لاکھ کے عوض، تو جو 5 لاکھ ریسیو ہوں گے تو وہ وفاقی حکومت کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جمع ہوں گے یا پھر پبلک اکاؤنٹ کے پاس جمع ہوں گے۔
تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل کاروائی ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں کہ کسٹڈی کس کے پاس ہوتی ہے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اینڈ پبلک اکاؤنٹ کی. آرٹیکل 79 custody etc. of Federal Consolidated Fund and Public Account. The custody of the Federal Consolidated Fund, the payment of monies into that fund, the withdrawal of monies therefrom, the custody of other monies received by or on behalf of the federal government, their payment into and withdrawal from the public account of the Federation, and all matters connected with or ancillary to the matters aforesaid shall be regulated by Act of Majlis-e-Shura, Parliament, or until provision in that behalf is so made by rules made by the President. فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کی حوالگی یا نگہبانی جو ہوگی اس میں اگر پیسے جمع کروائے جاتے ہیں یا وڈرا کیے جاتے ہیں یا کسٹڈی جو ہوگی پیسوں کی یا ریسیو کیے جاتے ہیں وفاق یا وفاق کے نام پر یا اکاؤنٹ سے پیسے وڈرا کیے جاتے ہیں، تو اس طرح کے جو بھی معاملہ آتے ہیں یا اس سے کنیکٹڈ کوئی معاملہ آتے ہیں تو وہ مجلس شورا پارلیمنٹ کے ایک قانون کے تحت چلائے جائیں گے، جس کے جو رولز ہیں وہ صدر مملکت طے کریں گے. مطلب یہ جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹ ہے یہ وفاقی حکومت کے قبضے میں رہے گی اور یہ صدر مملکت اس کا پورا مکمل پروسیجر بتائیں گے یا پھر بنائیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ کے متعلق لکھا ہوا ہے آرٹیکل 78 اور 79 میں کہ جو کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے وہ وفاقی حکومت کی جانب سے کنٹرول کیا جائے گا اور اس کے لیے پارلیمنٹ باقاعدہ قانون سازی کرے گی، جس کے ذریعے عدالتی یا جو بھی پیسے وصول ہوتے ہیں دیگر معاملات میں تو وہ پھر فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اور پبلک اکاؤنٹ میں رکھے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، سنبھالے جائیں گے. اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے وفاقی حکومت کا جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہوتا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایک ادارہ ہوتا ہے، ISI کی ذیلی تنظیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ IB کی انٹیلیجنس بیورو کی جو کہ اس پر نگہبانی کرتے ہیں، نظر ثانی رکھتے ہیں، ہر وقت نظر ہوتی ہے ان پر کہ کوئی اسٹیٹ بینک کے ملازمین یا جو ان کے رکھوالے ہیں یا گورنر ہیں، ڈپٹی گورنر ہیں یا دیگر جو بھی اس طرح کے اگر افراد ہیں جو کہ حوالگی کر رہے ہیں، ان کے نگہبانی کر رہے ہیں، آیا وہ اس پر گھپلا گبن یا اس طرح کی کوشش تو نہیں کر رہے. لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج تک ریاست پاکستان میں جیسے منی ہیسٹ ایک آپ نے نیٹ فلکس پر دیکھا ہوگا ڈرامہ سیریل، اس طرح کی کبھی بھی کوشش نہیں ہوئی. ریسنٹلی اسٹاک ایکسچینج آف پاکستان پر ایک اٹیک ہوا تھا، لیکن وہ بھی اٹیک اسٹاک ایکسچینج پر ہی تھا، اسٹیٹ بینک پر نہیں. تو اسٹیٹ بینک مطلب سارے جو بھی فائنینشیل معاملات ہیں وفاقی حکومت کے یا جو بھی ریاست کے، وہ وفاقی حکومت کی جو ایک منظوری کے ساتھ اسٹیٹ بینک کی جانب سے کنٹرول کیے جائیں گے. اب دیکھنا آگے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یا جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں وہ کس طرح سے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے کس طرح سے ایک حکم جاری کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کے لیے ایک ان کو سہولیات دیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بجٹ جاری کریں تاکہ وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اسمبلی میں وقت پر الیکشن کا انعقاد کر سکیں. چونکہ وفاقی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو اس کی الیکشن ود ان 90 ڈیز کروانا آئین کے مطابق لازمی ہوتی ہے اور اس معاملے کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا. مطلب ود ان 90 ڈیز الیکشن کروانا ایک لازمی جزو بن جاتا ہے آئین کے تحت، ورنہ پھر یہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی. یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی لازمی ہے کہ وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ سیدھا سادہ جواب دے دیا گیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے. حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ماتحت اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اگر الیکشن کمیشن ان کو احکامات جاری کرے، بلکہ احکامات جاری کر سکتی ہے کہ اگر الیکشن کی تعیناتی انعقاد کے لیے
اگر کوئی اس طرح کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہو تو وہ پھر لازمی کرے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر یا جو دیگر ممبران بیٹھے ہیں تو شاید ان کو اپنے اختیارات ان کے قانون کا بالکل بھی پتہ نہیں، اور جس وجہ سے پھر ان کی معذرت کے ساتھ کہ نااہلی کی وجہ سے ہمارے جو انتخابات وہ پھر ہر مرتبہ خدشات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے ان پر پھر بار بار ایک الزامات لگتے ہیں کہ جو الیکشن کروائی گئی ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکی. تو بہرحال دیکھتے ہیں کل چیف جسٹس صاحب اور دیگر ججز صاحبان سپریم کورٹ کے کس طرح سے ایک ہیئرنگ ہوتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر وفاق کو حکم دیا جائے گا کہ فیڈرل کنسولیڈیٹ فنڈ سے پیسے جمع کروائیں الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں، تاکہ الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے ودن 90 days. اور پھر کل جو بھی اس میں ہیئرنگ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو اس کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا. شکریہ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.